سوچو یار، انسان سے اس کی پہچان ختم کر دی جائے، اس کی زبان، اس کی ثقافت، اس کی اصلیت، اس کو ختم کر دیا جائے تو اس کا اس باقی دنیا میں کیا نام، کیا مقام ہوگا؟ یہ ریئلائز کیا ہم نے جب ہمارے ہی اپنے شہر سے، ہمارے ہی اپنوں میں سے اٹھ کے ایک فرد نے اپنی زبان پہ، اپنی ثقافت پہ کام کیا، اور نہ صرف کام کیا بلکہ اس پہ ایک ریپ لکھا، اس کو گایا، اس کی ویڈیو بنائی، اور پھر امریکن ایوارڈز کے لیے بھی اس کو نامینیٹ کیا گیا. اور اس سارے کٹھن سفر کے بعد بالآخر اس کو یہ موقع ملا کہ وہ آپ کے بھائی کے ساتھ روبرو ہے ایٹ دی گرون اپس کاسٹ. سید محسن علی شاہ سر کیسے ہیں آپ؟ آلسو نون ایز شاہ جی. ہمارے شہر کے جو مقام اللہ تعالیٰ نے گووندا صاحب کو بالی ووڈ میں دیا ہے، یعنی اسٹار کا، وہ ہمارے شہر نے وہ مجھے ملا ہے اس شہر میں. اس شہر میں آپ کو غریبوں کا گووندا کہا جاتا ہے. کیسا محسوس؟ میں سب سے پہلے میں بہت مشکور ہوں آپ کا، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ آج میں کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو میں اسی اجنبیت کو ختم کرتے ہوئے آپ پہ ایک شعر پڑھوں گا کہ آپ میرے خوابوں میں آنے والے گھوسٹ ہیں. گوشت؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے خوابوں میں آنے والے گھوسٹ ہیں. شام کی چائے پہ ٹیبل پہ رکھے فرینچ ٹوسٹ ہیں. ہوں گے آپ اس پوڈ کاسٹ کے ہوسٹ، لیکن آپ میرے بہت فاضل دوست ہیں جناب. اینڈ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، کاش یہ میں دل سے کہہ سکتا آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. نہیں، لیکن ہائیلی اوبلائٹ. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ سلمان صاحب ان کو خدا کی طرف سے عطا ہے نا، اور عطائی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں آپ سیکھ جاتے ہو بہت کچھ. تو مجھے بڑا اچھا لگا سر، آج آپ نے آج انوائٹ کیا آج آپ کے شو پہ ہوں. اینڈ ان شاء اللہ دیکھتے ہیں کچھ اچھا نکلے گا ان سے ان شاء اللہ. بیٹا ان کا پے چیک لیا. کیوں ہو گیا آج کا؟ آج کا اٹھا لیا میں نے. شاہ صاحب ہند کو زبان کے لیے کام کیا، ایک کریکٹر کو اپنایا، اور وہ کریکٹر جو شاہ جی کا آپ کرتے ہیں وہ آپ کو کیا کچھ کروا گیا؟ زندگی کی کن اتار چڑھاؤ سے گزر کے کبھی کبھی آپ کرٹیسزم کا نشانہ بنے ہوں گے، کبھی کبھی آپ کسی کی ہنسی کا مرکز بنے ہوں گے، کبھی محفلوں میں آپ کے اس کریکٹر کو سراہا ہوگا تو کبھی اس کو تذلیل بھی کیا گیا ہوگا. کہاں سے شروع کیا، کہاں پہنچے، کہاں جانا چاہتے ہیں، کیا ویژن کیا تھا، اور کیسا محسوس کر رہے ہیں آج اس سارے سفر کے بعد یہاں پہنچ کے؟ سلمان صاحب، کہانی کوئی بھی آپ بتائیں کسی کو، ضروری ہے کہ آپ اس کا پہلے سیاق و سباق بتائیں، آپ اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں. لوگ شاہ جی ٹاکس جانتے ہیں یا شاہ جی جانتے ہیں، لوگ محسن کو نہیں جانتے. وہ کیا حالات تھے، یا وہ کیا ایسا گزر گیا تھا، تم نے ایسا کیا محسوس کیا تھا، ٹھیک ہے، جو تمہیں مجبور کر گیا کہ یار اب چاہے ہار جاؤں لیکن لڑ کے ہاروں گا، اب چاہے ہار جاؤں فرق نہیں پڑ رہا ادھر نا. کیونکہ ایک پوائنٹ آتا ہے زندگی میں جہاں آپ، میں سمجھتا ہوں وہاں ہار بے من لگتی ہے آپ کو، ایک وقت آتا ہے آپ پہ نا. تو جو میں کہانی شروع کرنا چاہتا ہوں محسن سے، اور جو شخص ہے محسن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی زندگی میں ایک چیز بہت کامن ہے، اور وہ ہے ریجیکشن. سر میں زندگی میں جتنا میں ریجیکٹ ہوا ہوں، مطلب اس کی کوئی حد نہیں ہے. لٹرلی کوئی کام کر رہا ہوں تو تب ریجیکٹ ہوں، کسی کو اپنی محبت کا اظہار کیا تو تب ریجیکٹ ہے، کسی کو اپنے دل کا حال سنایا تب بھی وہ بےمانی تھا. تو تمام ریجیکشن ہوتے 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 ایک میں سمجھتا ہوں ایک اندر سے ایک ہوتا ہے نا، ایک شخص ہوتا ہے کہتے یار کیا کمی ہے تیرے میں، یار مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ. ہاں، تو بس وہ ایک ایسی بات تھی کہ سر جس نے مجھے ڈرائیو کرنا شروع کر دیا. پھر ایک بات مجھے اکثر کہا ملتی تھی کہ تمہیں جانتا کون ہے، تمہیں جانتا کون ہے. ہاں، تو سر وہ جان، پھر میں نے سوچا کہ لوگ کیسے جانتے ہیں ایک دوسرے کو. تو میں نے یہ سنا، پھر مجھے اس وقت ایک بات سمجھ آئی کہ لوگ مشہور ہو کے جانتے ہیں.
جو کہ اب اس بات پہ یقین نہیں رکھتا ہوں، میں وہ بتاؤں گا میں کیوں نہیں رکھتا، کہ اگر آپ مشہور ہو جائیں گے تو لوگ آپ کو جان لیں گے. صحیح. ہاں تو بس کچھ اسی ڈگر میں میرا سفر شروع ہوا سر. ریجیکشن ایک ایسی چیز ہے میری زندگی میں، میں ہمیشہ اپنے سننے والوں کو، اپنے بتانے والوں کی بات کروں گا کہ ریجیکشن ایک ایسی فورس ہے سر، یہ آپ کو ہیرو بھی بنا سکتی ہے اور یہ آپ کو زیرو بھی بنا سکتی ہے. واہ. ڈیسائیڈ آپ کریں گے کہ آپ نے ہیرو بننا ہے. اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی شمتا ہے اس چیز میں، اتنا اس کا اتنا زور ہے کہ یہ آپ کو کھڑے کھڑے لیجنڈ بنا دے گی. ریجیکشن. ہاں جی، اور یہ آپ کو مرڈرر بھی بنا دے گی. اچھا، میں اکثر لوگ یہ پشاور کے ان سنگ ہیروز کے نام پہ دلیپ کمار صاحب کا نام یا ونود کھنہ صاحب کا نام یا جو بھی ہے لسٹ آف سیلیبریٹیز، الحمدللہ سے، اینڈ وی آر پراؤڈ آف اٹ اینڈ وی ول آلویز بی پراؤڈ آف اٹ اینڈ ایوری پشاوری اینڈ ایوری پاکستانی ول بی. ایگزیکٹلی. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دلیپ کمار صاحب پہلے دن گئے ہوں گے اور اگلے نے کہا ہوگا یار واہ تو آجا بھائی تو ہیرو ہے. ٹھیک ہے. یا فار دیٹ میٹر امیتابھ بچن ہو گیا، یا فار دیٹ میٹر سچن ٹنڈولکر ہو گیا، یا فار دیٹ میٹر آج تک ایک ورلڈ کلاس جانا مانا بالر ہے عامر، وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آج بھی ریجیکٹڈ ہے. اپنی زندگی کی ایک غلطی کی وجہ سے وہ آج بھی ریجیکٹڈ ہے. اینڈ نو میٹر ہاؤ ہارڈ ہی اسٹرگلز ہی کین ناٹ omit دیٹ اسٹگما آؤٹ آف ہز لائف. تو وجہ تو آپ نے بتائی کہ شاہ جی ٹاکس کو شروع کرنے کی وجہ ریجیکشن تھی. ہاں، جہاں سے بھی ملی، جیسے بھی ملی ریجیکشن ملی. لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ ہاں آنیسٹلی بتاؤں گا، آنیسٹلی بتاؤں، بڑا آنیسٹلی. میں کیونکہ آج آپ میرے دل کے بہت قریب ہیں، تو میں نہ کسی تو جگہ میں بیٹھا ہوں، یہ جگہ میرے دل کے بہت قریب ہے، تو وہ بات کریں گے جو میں نے آج تک کہیں بھی نہیں کی. سمپل اینڈ اسٹیٹ، کسی کو ثابت کرنا تھا کچھ، یا دوسری زبان میں اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت یہ کلچر، یہ پشاور، اس وقت یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سفر کلچر کو مڑ جائے گا. بس تھا یہ تھا کہ ہاں دو چار لوگ جان جائیں، کچھ لوگ تالیاں بجا دیں، کچھ لوگ ہاں جانتے ہیں اس کو، بس دیٹس اٹ. محدود ویژن تھا اور بڑے محدود ویژن کے ساتھ شروع کیا. بس اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس میں ایک زبان آ سکتی ہے، اس پر ایک مقصد. سر کسی بھی چیز کو زندگی تب ملتی ہے جب اسے مقصد ملتا ہے. صحیح. مقصد نہیں ہے تو وہ چیز مردہ ہے. چلے کسی مقصد کے لیے شروع نہیں کیا، لیکن بیچ میں کوئی مقصد ملا تو ہوگا. تب جب مقصد آیا تب اس نے زندگی پائی. صحیح. تب اس کو ایک نئی زندگی ملی. اس سے پہلے وہ ایک عام جسم تھا، لیکن مقصد کے پاس اب وہ جی رہا ہے. ٹھیک. اب اس جسم نے جینا شروع کیا. آپ کے کانٹینٹ کو مقصد مل گیا، آپ کے کانٹینٹ کو پذیرائی مل گئی. اب اس کانٹینٹ کے ساتھ، اس پہچان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ فی الحال تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں سر، یہی کر رہا ہوں. میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ کامیڈی شو چل رہا ہے؟ نہیں، میں چاہتا ہوں آپ کا ماشاء اللہ جو آپ کا اورا ہے مجھے مجبور کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ. سمجھ آ رہی تھی آپ کو؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے. اچھا، یہ ٹاکنگ آف امپیکٹ، آپ نے ہمارے معاشرے کی بڑی کڑوی حقیقتوں کو اپنے ریپ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بول دیا. آپ کی اس چھوٹی سی ایفرٹ کے اگینسٹ آپ کو لگا کہ معاشرے میں کسی قسم کا سدھار، کسی قسم کی امپروومنٹ آئی ہوگی؟ دیکھیں جی، معاشرہ ایک بچے کی مانند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس بچے کی تربیت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے تربیت کرنے والے کوئی ایک نہیں ہوتے. واہ. کوئی اس کو زبان سکھاتا ہے، کوئی اس کو لسان سکھاتا ہے، کوئی اس کو مینر سکھاتا ہے، کوئی اس کو ایٹیکیٹ سکھاتا ہے. حوصلہ یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کر جائیں. صحیح. آپ اپنے حصے کی جو ذمہ داری ہے، جو کہ آپ کے کندھوں پہ ہے، چاہے وہ جس نے بھی دی ہے، وہ وراثت میں آئی ہے یا آپ نے خود اپنے کندھوں پہ لی ہے، وہ ڈزنٹ میٹر. لیکن آپ کا جو رول تھا اس بچے کی تربیت میں، جو آپ اصلاح کر سکتے تھے، آپ وہ ٹھیک کریں. اپنا کام آپ نے ایگزیکٹلی. آپ اس پہ کام کریں. اب وہ بچہ بڑے ہو کے کس طرح چلتا ہے، یا وہ کس طرح ملاقات کرتا ہے، یا کس طرح اس کی اٹھک بیٹھک ہے، یہ کچھ باتیں معاشرے پہ بھی چھوڑ دی جاتی ہیں. کچھ چیزیں ہمارے شہر کے ساتھ ایسی ضرور وابستہ ہیں جو آن اے بگر کینوس پورے پاکستان کا مسئلہ ہوگا. جیسے کہ آپ نے اپنے ریپ میں کہا نا کہ اپنے تے حسن مسئلے ہزار. یہ ذرا لائن ایک دفعہ بولیے گا، یہ لائن ذرا ایک دفعہ بولیے گا تاکہ اس پہ بات. اپنے حسن مسئلے ہزار تے ود بھی یہ کیسن تو ہی اخوار،
یہ بھی نہیں سوچتے کہ تنے کے میں پایا, لیکن یہ ضرور کہ ایسے بہن تیری تھی تے رشتہ نہیں آیا. ہاں, اس کی وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو, بڑی مزے کی وجہ ہے. میں اندرون شہر سے آیا ہوں, میری پیدائش اندرون شہر کی ہے, میں وال سٹی میں رہا ہوں, اور میرے لیے پشاور بس یہ وال سٹی ہی تھا. ٹھیک ہے, میرے دوست بہت کم رہے ہیں اور میرا انٹریکشن بھی بہت کم رہا ہے, تو میرے لیے پورا پشاور یہ وال سٹی تھا. تو میری ایک ادا ہے, کہہ دیں آپ اس کو, میں آبزرو کرتا رہتا ہوں چیز کو, اور جو چیز مجھے اچھی لگ جائے وہ مجھے کہیں نہ کہیں میرے اپنا لیتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتی ہے مجھے. کوئی بات جو کہ ہر محفل میں دہرائی جائے اور میں کسی کے چہرے پہ شرمندگی دیکھوں اس بات کے بعد, تو وہ بات کہیں نہ کہیں غلط ہے, اور جو کہ اس معاشرے میں سروائیو کر رہی ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ اکثر عورتیں بیٹھی تھیں کہ یار فلانی تیری تیدا رشتہ نہیں ہوا ہے, 3 سال دی تو ہو گئی ہے. تو میں نے اکثر دیکھا کہ ان کی ماؤں کے چہروں پہ ایک عجیب سی پریشانی تھی, ایک عجیب سی بے چینی تھی. کہیں نہ کہیں وہ جو بچی تھی جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی, وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنی ماں کے سامنے نہیں آئی, کہیں نہ کہیں اس نے اپنے باپ کے سامنے آج کھانا نہیں رکھا. تو ان تمام باتوں سے جو معاشرے کی اساس ہے وہ مجروح ہوتی ہے. سر, آپ نے تو لفظ کہہ دیے, اگلے کا پورا اعتماد ہل گیا ہے. فرق کر دیا آپ نے, اس کے دل پہ کندھا کر دیا, آپ نے اعتماد ہلا دیا, آپ نے اس کے ہونے پہ شک ڈال دیا ہے. آپ نے بھی تو کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ کے لوگوں کو اپنے الفاظ سے دکھایا ہوگا, اس بات کا احساس ہے جہاں آپ نے پذیرائی کی ہوگی کسی کی. دکھایا کیا, دل دکھانے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اور کیا پہلوان ایسے میں ٹام کروز لگا ہوا ہوں. نہیں, مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ ایسے لائنیں لگی ہوئی ہے کہ آپ کا الفاظ کتنا لوگوں پہ دل دکھا سکتے ہیں. اس سے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. میں وال سٹی میں رہتا ہوں سر, رہا کرتا تھا, ابھی میرا وہیں پہ کنیکشن ہے. وہاں پہ اب مجھے سمجھ کب آئی کہ الفاظ کتنا انسان کی زندگی پہ اثر کر سکتے ہیں. یہ سنیے گا یہ بات, اور یہ بات میں نے آج تک کسی انٹرویو میں کسی پلیٹ فارم پہ نہیں کیا ہے, یہ پہلی دفعہ کر رہا ہوں, اور یہ سننے لائق بات ہے. ٹھیک ہے, کہ الفاظ اور یہ جو درد ہے, دکھ ہے, یہ کتنا انسان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے. سر, وال سٹی ہے, اس میں محرم الحرام کے دنوں میں ایک مارننگ فیسٹیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, محرم الحرام لوگ اپنی آتے ہیں نا تمام. آپ کو دیکھا ہوگا پشاور کے اندرون شہر میں یہ تقریباً 13 دن تک یہ ایک تقریبات ہوتی رہتی ہیں. صحیح. اس میں میں بہت جنرک بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. صحیح. اس میں جناب شہادت نامے پڑھے جاتے ہیں. میں چھوٹا تھا, 7 سال کا 8 سال کا, اس میں شہادت نامے پڑھے جاتے ہیں, اور شہادت ناموں میں دا اسٹوری آف لاس بتائی جاتی ہے, رشتوں کے بچھڑ جانے کی کہانیاں بتائی جاتی ہیں. ایک شخص جو کہ اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ کسی کی انویٹیشن پہ آیا اور دھوکے کے ساتھ نا ان کے رشتوں کو آہستہ آہستہ شہید کر دیا, کہ یہ ایک اسٹوری, دا اسٹوری آف لاس ہے. میں نے چھوٹے میں دیکھا کہ شہادت نامے جب پڑھے جاتے تھے تو سر 6 فٹ کے لمبے مرد جیسے بچے نہیں بلکتے, روتے ہیں جیسے, ہاں, جس طرح وہ اٹکورے, ہمارے ہندکوں میں ایک ورڈ کا اٹکورے بھرنا, اٹکورے بھر بھر کی طرح وہ روتے ہیں. مجھے اس دن ایک بات سمجھ آئی کہ جب میں آپ سے خوشی بانٹوں گا نا تو وہ خوشی بڑھے گی نہیں, وہ خوشی اتنی ہی رہے گی. لیکن درد کا تعلق کتنا ہے سر, کہ جب میں درد بانٹوں گا تو اس کہانی میں کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو دیکھنے لگ جائیں گے. بالکل, کیونکہ وہ کہانی ایسی ہے نا, کہیں پہ 17 سال کے جوان کی کہانی ہے, کہیں پہ 6 مہینے کے بچے کی کہانی. تو ہوا کیا, لوگوں نے اس کہانی میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا. تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اگر آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے تو آپ کو درد پالنا ہوگا سر, آپ کو درد کو پروان چڑھانا ہوگا. لفظ میں درد نہیں ہے وہ بے اثر ہو جائے گا, اس سے لوگ کنیکٹ نہیں کر پائیں گے آپ کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں ہمیں مشہور ہونا ہے. ہاں, آج کل میں بہت لوگوں سے سنتا ہوں یار مجھے فیمس ہونا ہے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا سلمان صاحب. سر میں یہاں پہ آپ کو روک کے جی اپنے لکھے ہوئے ایک شعر کا حوالہ دوں سر, عطا کریں, جو میں نے آپ کو سنایا تھا, عطا کریں. اور آپ نے پلٹ کے مجھے یہ کہا تھا کہ یار تمہارے اندر ایک صلاحیت ہے درد کو, غم کو پالنے کی, اور پھر پال کے اس کو کاغذ پہ اتارنے کی. کیا اور وہ شعر یہ تھا کہ ایک عجب سا رشتہ بن گیا ہے میرا غم سے اب, میں نے غم بھی دیکھا ہے, میں نے غمساز بھی دیکھا. کیا خوبصورت بات, کیا خوبصورت بات. ایک اور شعر میں بھی دے دیتا ہوں سر. ذاکر خان صاحب کا شعر ہے, بہت بڑے رائٹر ہیں,
میں سمجھتا اپنا ہوں. ذاکر خان. جی. اچھا, اپنا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے یہ آج کے دور کا نا. اچھا, مجھے لگا کہ آپ ایک خاص مراسم ہے ان کے نہیں, ساتھ. میں اپنا سے مراد کہ مطلب اپنا یہ انڈیا والا. اس ایریا والا. اچھا, شعر بڑا خوبصورت ہے. وہ درد کے وقت کہتے ہیں کہ رویا میں پردیس میں, رویا میں پردیس میں بھیگا ماں کا پیار, رویا میں پردیس میں بھیگا ماں کا پیار, دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار. جب لفظ بات کرنے لگ جائے نا تو نہ چٹھی کی ضرورت ہے اور نہ تار کی ضرورت ہے. آپ کی زندگی سے آپ جو پروفیشنلی کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں, اس کو نکال دیا جائے اور شاجی ٹاکس کو نکال دیا جائے اور آپ کو 5 سال 10 سال پہلے ریورس کر دیا جائے اور کہا جائے کہ پھر سے بیٹھ کے اپنا فیوچر لکھو, کیا بننا چاہیں گے؟ سر شاجی ٹاکس یہ میرا غرور ہے سر. اب آپ اس سٹیج پہ مجھ سے میرا غرور کھینچ لیں. نہیں, بات میں کر رہا آپ ہوں. سے آپ کی پہچان کھینچ رہا ہوں. نہیں, بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ. میرا شاجی ٹاکس کے بھی میں نے اس کو اپنی پہچان کی حیثیت سے نہیں دیکھا. یہ وہی چیز ہے زندگی میں, اگر مجھے کسی بھی چیز پہ غرور ہے ان اے ویری پازیٹیو وے. ہاں, فخر لفظ ہے اس کا. ایگزیکٹلی, بہت اچھے, بہت خوب. غرور آپ کرتے ہیں, اکثر کر جاتے ہیں, بے ساختہ کر جاتے ہیں, ٹھیک نہیں ہے, کرنا چاہیے. نہیں وہ اس حساب میں نہیں ہے نا. آپ کو پتہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فخر ہاں, فخر ہے مجھے. میں کوئی پھر بھی غرور کہوں گا. مجھے پتہ نہیں یہ لفظ سچتا ہے اس کے لیے, مجھے نہیں پتا. ہاں, مجھے یہ لفظ سچتا ہے اس پہ. ایڈا تو امیتابھ بچن. یار مجھے پتا ہے نا, میرے لیے بہت ہے نا, میرے لیے بہت ہے نا, میری بات میرے. تو یہ وہ چیز ہے. تو آپ کسی سے اس کا یہ مان نہیں چھین سکتے اور آپ دوبارہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مان. بڑی مشکلوں سے بھرا ہوتا ہے یہ بھرم. کیا کچھ کھویا شاجی ٹاکس کو پانے کے لیے؟ کیا کچھ کھویا ہے؟ بہت سارا کچھ پایا ہے سر, بہت کچھ پایا. کیا کچھ کھویا ہے شاجی ٹاکس کو بنانے کے لیے؟ کیا کچھ جھیلا ہے؟ جھیلا ہے میں نے سر. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا تذکرہ ہی کیوں کروں جنہوں نے کچھ سے کچھ غلط کہا ہو گیا, بیکاز ان کی کوانٹٹی بہت تھوڑی ہے, ان کے بارے میں بات ہی کیا کروں میں, کیونکہ محبت کرنے والے اتنے ہیں. آپ نے کہا کہ کام کوانٹٹی پہ نہیں, اس کی اہمیت پہ کرنا چاہیے. آفرین. اور جن لوگوں کے نام آج ادھر نہ لے سک رہے ہیں, نہ ان کو سوچنا چاہتے ہیں, وہ دل کے بڑے قریب لوگ ہوتے ہیں اس وقت تک جب آپ ان کو اپنے دل کے قریب سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیا بات پر جب آپ کچھ بن جاتے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار آج کچھ بن گئے, لفٹ ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. کیا کچھ کھویا ہے, کیا کچھ جھیلا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں میں نے ہر وہ بندہ کھویا ہے جو مجھے اس مقام پہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا. ہر وہ بندہ کھویا ہے میں نے. ہر وہ بندہ کھویا ہے آپ نے جو آپ کو اپنے ہاتھ کے نیچے رکھنا. آفرین, آفرین. اور وہ آج آپ کو ہاتھ کے اوپر چھالے کی طرح سجانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ آج آپ کو ہاتھ کے چھالے کی طرح سجانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ کہندے سارا رشتہ دار ہے, اور کہندے جی اچھا ہاں ساڑھے کدی چار پینا ہے کر ساڑھے کبھی آسا. تو ہر وہ شخص کھویا. آپ آگے سے بھرم کیسے دیتے ہیں ان کو؟ آپ کو لگتا ہے میں بھرم دیتا ہوں گا؟ یار ہیں تو آپ بھی پشوری ایس ایچ او سمجھتے ہیں. بھرم نہیں دیتا ہوں, واللہ بھرم نہیں دیتا ہوں. صرف کچھ پرانی یادیں دیتا ہوں ان کو, صرف کچھ پرانی یادیں اپنے کچھ ٹوٹے ہوئے الفاظوں سے دیتا ہوں, بھرم نہیں دیتا ہوں ان کو. اچھا سر, ایک دفعہ ذکر ہو رہا تھا آپ سے, اور یہ بات کا لیوریج میں کیمرے پہ بھی لوں گا کہ آپ میرے دل کے بڑے قریب دوستوں میں, اور بڑے کم لوگوں کے ساتھ میری قربت کے وہ لمحات جس میں کبھی بے ساختہ آنسو بھی نکل آتے ہیں اور کبھی بے ساختہ کہہ کے بھی نکل آتے ہیں. کیا بات ہے. اور آپ کی میری ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہوتی ہے اور اس میں ہم لوگ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس آف لائف پہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ مینشن کرنے سے ضروری ہے کہ مجھے آپ سے اکثر بہادر شاہ ظفر کے اس دور کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جہاں پہ وہ ٹوٹ چکا تھا, جہاں پہ وہ ہار چکا ہوا تھا. کیا بات ہے. اور جہاں پہ وہ کچھ حاصل کرنے کی امید تو کھو ہی چکا تھا, اس کو یہ بھی انسرٹینٹی تھی کہ اب اس سے زیادہ میرے ساتھ کیا اور ہوگا, جبکہ اس کے بچوں کے سر اس کے سامنے سے جا کے پیش کیے جاتے تھے اس کی جیل میں. بالکل اس دور کو پڑھ رہے ہیں آپ, اس دور کے شعر و اشعار کو پڑھ رہے ہیں آپ, اور آپ مغل ڈائنیسٹی کو اس نسبت سے بھی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ان کا امپیکٹ پشاور پہ, پشاور کے انفراسٹرکچر پہ رہا ہے, اور اس کو آپ پھر بیان بھی کرتے ہیں اپنے ان سین پشاور کے اندر. ایسا ہی ہے. اچھا, ان سین کا ذکر بھی یہاں پہ ضروری ہوگا, وہ آپ کرنا, لیکن بہادر شاہ ظفر کی زندگی سے کچھ اخذ کیا آپ نے, اور جو آپ درد کو پالنا کہتے ہیں شاید وہ آپ نے وہاں سے بھی سیکھا ہو. بہت خوب, بہت خوب.
سر بلندی سے پستی سے بلندی دیکھنا ایک اور سفر ہے. او ہو آج کون سی باتیں کر رہے ہو تم؟ یہ اپنا لکھ لو بیٹے. اچھا دیکھیے میں مغل حکومت میں جا رہا تھا. پستی سے بلندی دیکھنا کوئی اور سفر ہے, بلندی سے پستی دیکھنا ایک اور بات ہے. اللہ نہ دکھایا. ٹھیک ہے. اور جب دور ہو کہ جب آپ کا اثر و رسوخ پورے ہندوستان پر ہو اور آج آپ کی اتنی بھی نہ چلے کہ اپنے محل سے بھی نہ اس کو نکل آپ پاؤ. اپنے اس انداز میں بتائیں نا کہ جس طرح وہ بتاتے ہیں جاہو جلال. ہاں تارک تو وارث اکبر و بابر و شاہ جہان ہیں اور پورا ہندوستان جن کی انگشت کے ایک اشارے پہ ناچ پڑے. اور آج حال یہ ہے کہ کمپنی بہادر کے اشاروں سے مجھے اپنے محل سے نکلنے کے لیے اجازت نامہ چاہیے. تو تبھی بہادر شاہ ظفر نے لکھ دیا نا کہ نہ کسی کے دل کا سکون ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں, جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. کوئی فاتح پڑھنے آئے کیوں, ہوں کون میں, میرا حسب و نسب نہ دیکھو. کوئی فاتح پڑھنے آئے کیوں, کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں, کوئی آ کے شمع جلائے کیوں. میں وہ بے کسی کا مزار ہوں, نہ ہی میں کسی کا حبیب ہوں, نہ ہی میں کسی کا رقیب ہوں. جو اجڑ گیا وہ نصیب ہوں, جو بگڑ گیا وہ دیار ہوں. ہاں نہ کسی کی آنکھیں کا نور ہوں, نہ کسی کے دل کا قرار ہوں. تو تاریخ جب آپ پڑھتے ہیں تو تاریخ آپ کو سبق دیتی ہے. تاریخ آپ کو آنے والے دور کے بارے میں آگاہ کرتی ہے. میں بہت قدر کرتا ہوں ان بچوں کی جو کہ ہسٹری پہ نظر رکھتے ہیں, کیونکہ آگے آنے والے زندگی کے بہت سارے فیصلے انہی فیصلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. وہ قومیں جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں, تاریخ ہمیشہ انہیں یاد رکھتی ہیں. تبھی ہم نے انسین پشاور کا ایک سفر شروع کیا تاکہ بتایا جائے کہ اس شہر کی تاریخ, اس کی جڑیں کتنی قوی, کتنی مضبوط اور کتنی پائیدار ہیں. جناب کسی چیز پہ شاہ جی میں جو سفر ہے آپ کا شاہ جی کا جو 4 سال یا 5 سال پہ محیط ہے, اس میں کوئی ایسا پہلو آیا, کوئی ایسی موڑ آئی کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں یار یہ میں ایسے کی جگہ ایسے کر لیتا, یا یہ ہوتی نہیں, یا اس کو آپ ری رائٹ کر سکیں؟ ہاں, دنیا ان لوگوں کی ہے نا سر جو ضدی ہیں, یہ بات آپ مانیں. دنیا ان لوگوں کے سامنے سر رکھتی ہے جو ضدی ہوتے ہیں, اور ضدی لوگوں کا ایک شیوا ہے سر, وہ پلٹ کے آتے ہیں. وہ پلٹ کے آتے ہیں. ہاں صحیح. وہ ریگریٹ نہیں کرتے ہیں. وہ آج ہارے ہیں تو کل پھر آئیں گے. وہ محمود غزنوی ہیں, وہ سومناتھ جیسے 17 حملے کریں گے ادھر, لیکن کرتے رہیں گے تب جب تک وہ فتح نہ کر لیں اس کو. تو ریگریٹ اس بات کا ہونا چاہیے جو چیز دوبارہ نہ کر, جو انڈو نہ ہو سکے. الحمدللہ مجھے ایسا نہیں کبھی نہیں لگا کہ وہ چیز میں دوبارہ نہ کر پاؤں. حق صبر کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے, یا صبر ختم ہونے سے پہلے چھین کے لے لینا چاہیے؟ اگر آپ حق پہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جو میں جس چیز پہ میں کھڑا ہوں یہ حق ہے, تو پھر فرق نہیں پڑتا ہے سر کہ سامنے 9 لاکھ ہوں اور تم اکیلے ہو. چاہے سر دینا پڑے تو اپنے اس حق کے لیے کھڑے رہو, کیونکہ اس کی وجہ ہے آج تم اکیلے کھڑے ہو لیکن کل زمانہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. تاریخ تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یہ تاریخ جھوٹ نہیں بولتی ہے, یہ کلم جھوٹ نہیں بولتے ہیں, یہ لفظ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. بادشاہوں کی حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں سر, بڑے بڑے دور ختم ہو گئے, لیکن حق آج بھی یہاں رہتا ہے. جب جہاں پر حق ہے وہ پھر لینا ہے آپ نے, کیونکہ وہ حق کیا ہے, وہ حق ہے نا, تبھی وہ آپ نے لینا ہے. وہ آپ کے پاس چوائس, حق میں چوائس نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس, آپ کو دینا ہوتا ہے اپنا سب کچھ. اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آج آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہاں سے آگے کوئی فلم میکر, کوئی ڈائریکٹر, کوئی میڈیا کا ذمہ دار بندہ آپ کو پک کر لیتا ہے, آپ کو ایک فون آ جاتا ہے. اب ذہن میں دوسرا نام نہیں آ رہا, اس سے سنجے لیلا بنسالی کا سہارا لے لوں گا. اسی کے آنا چاہیے اسی کے آنا چاہیے. سنجے لیلا بنسالی صاحب کا آپ کو فون آ جاتا ہے کہ جی یو آر پکڈ فار مائی نیکسٹ مووی. اوکے, ہو وڈ یو لائک ٹو بی کاسٹڈ وتھ ایز اے کو ہوسٹ مین لیڈ میں؟ میرا پورا کریئر ہی فالس پہ آیا ہے سر. میں تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں آپ کو. سویا ہوا تھا تو کسی نے کہا شاہ جی ٹاک شروع کرتے ہیں, فون آ گئی,
پھر ایک دن فون آیا کہ جی آپ کا آدھے گھنٹے بعد مشرق پہ شو ہے. پھر ایک دن فون آ گئی کہ جناب آپ BBC میں آپ آ رہے ہیں, آپ کا وہ انٹرویو ہے. ٹھیک ہے. تو میری زندگی میں ایک بات سر بہت یقین کی حد تک مجھے اس بات پہ ایمان ہے کہ معجزے ہوتے ہیں آج بھی, بشرط یہ کہ آپ کا یقین ہو کہ معجزہ ہوگا. یار تم کون سی باتیں کر رہے ہو یار. آپ نے کہا اور بتاؤ, تو پھر کچھ اور سنیں آج. واہ. یقین رکھو پہلے اس بات پہ کہ سر معجزہ تو ہوگا, اور آج کل میں ہی ہوگا. اور بڑے بے ساختی کسے کہہ دو کہ آپ دیکھ لیں, آپ نے چلانا ہے مجھے, آپ کے آسرے پہ نکلا ہوں, آپ چلائیں مجھے. معجزے ہوں گے آپ کے ساتھ. کچھ نہیں نظر آئے گا اور ایک دم سے راستہ بن جائے گا. جس طرح موسیٰ کے لیے راستہ نہیں بن گیا تھا, سمندر نہیں پھٹ گیا تھا اس کے لیے, نیل شک نہیں ہو گیا تھا. کوئی امید تھی؟ آج معجزے نہیں ہوتے. تو یقین تو رکھ. کوئی ایونٹ جس کو ہوسٹ کرنے کا آپ کو اتنا مزہ آیا ہو کہ آپ کبھی کبھی بعد میں بھی سوچتے ہو یار دوبارہ یہ ایونٹ ہو اور دوبارہ کرنے کا موقع ملے. اب یہ بات بتاؤں, اب چلے بتا دیتا ہوں. بتائیں نا, کیوں بتا دیتا ہوں. چلیں, ایک محفل ہے, وہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں سر. ٹھیک ہے, میں اس محفل کا نام بھی بتاؤں گا. یہ بات ہے 2016 کی. اچھا. رات کے 11:15 کا وقت ہے اور وہ جگہ جیم پیک ہے. جیم پیک کا مطلب ہوتا ہے سوئی پھینکنے کی جگہ نہیں ہے وہ جگہ پہ. اتنی لگ بھگ 1000-2 کی آڈینس ہوگی, زیادہ رکھ لیں آپ. اچھا. ٹھیک ہے. اینڈ برا ایک جمع غفیر ہے. اب میں ادھر مائک پہ کھڑا ہوا, اور مجھے جب میں کھڑا ہوا تو یقین مانیں گے جو میں نے پڑھنا ہے وہ مجھے بھول گیا. لٹرلی مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میرا ٹاپک کیا ہے. مجھے گھبراہٹ تھی, وہ کیا تھا؟ اگر 2000 بندے ہیں تو 4000 نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. صحیح. کوئی آپ کو حسد سے دیکھ رہا ہے تو کوئی آپ کو محبت سے دیکھ رہا ہے. ہاں, کوئی کس نظر سے, تو پریشر ہوتا ہے. صحیح. ہر نظر کا اپنا ایک ایک ہیٹ, ایک اس کی اپنی ایک وہ ہے, انرجی ہے اس کی. تو میں وہ سب کچھ وہاں پہ بھول گیا. اب سر دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, اب آپ نے بات کرنی ہے ادھر. آپ یقین کریں گے کہ جیسے کسی نے ڈال دیا وہ ایک دم کر کے, اور اب وہ چیز نہیں پڑھ رہا ہوں جو کہ پڑھنی تھی. اب وہ چیز نہیں پڑھ رہا ہوں, اب کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں. اور وہ چیز میں نے کبھی زندگی میں پڑھی بھی نہیں ہے. کمال بھی یہ ہے, میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جو کراؤڈ ہے نا, کراؤڈ کو میں نے جھولتے ہوئے دیکھا ہے. ایسے جو مجمع نہیں ہوتا, مجمع جس کو ہم کہتے ہیں, کراؤڈ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسے شفٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے, میں نے اس کراؤڈ میں ویوز دیکھی ہیں لٹرلی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے ہاتھوں پہ ٹیون ہو گئے ہیں. میں جب اشارہ کرا تو وہ اس طریقے اس جگہ سے ہی مجھے رسپانس جیسے آ رہا تھا. تو وہ ایک ایسا جگہ تھی جہاں پہ میں نے فیل کیا کہ اگر اچھا انداز بیاں, ہاں, اگر آپ بولیں گے تو لوگ آپ کی انگلیوں پہ ٹیون ہو جائیں گے. اچھا, آپ نے تو 2016 میں یہ کیا اور محسوس کیا. مریم بی بی آج اس چیز کو پریکٹس کرتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ اس طرح کروں تو کھڑے ہو جاؤ گے, اور کھڑے ہو جاتے ہیں. اس طرح کروں بیٹھ جاؤ گے تو بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. میں اگری کرتا ہوں. دیکھیے ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے, لیکن میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں اگر آپ نے اچھا اسپیکر وہ ہے سر, کہ وہ جس طرف اشارہ کرے اس طرف کے لوگ اس کی دسترس میں ہوں. یہ ایک اچھے اسپیکر کی نشانی ہے. اچھا اسپیکر کس کو مانتے ہیں؟ ہاں, اچھا اسپیکر ہوتا کون ہے پہلے یہ پتہ چلنا چاہیے. یار میں سوال کرتا ہوں, تم پہلے ہوتا تو پہلے تھوڑا سا پیچھے بتاؤں گا نا. پیچھے بتاؤں گا. اچھا اسپیکر وہ ہوتا ہے جو ایک دم سے کیلکولیٹ کر لے کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ مجھ سے کتنا کنیکٹ کر رہا ہے. ابھی تک میرا ایک ایونٹ تھا ابھی UT پشاور میں, ٹھیک ہے, روبوٹکس کے حوالے سے ایک ایونٹ تھا. تو انہوں نے مجھے کیا کہا کہ انہوں نے مجھے اسٹیج دے دیا اور ایک ڈائس بنا کے مجھے, جس طرح وہ ایک مائک ہوتا ہے وہ ڈائس کے پیچھے کھڑے ہو کے مجھے کہا جی آپ نے تقریباً 2 گھنٹے 8 سے لے کے 10 بجے تک اسٹیج 2 گھنٹے نان اسٹاپ بولنا تھا. آپ ہی ہیں. اچھا, 10 کے بعد ہمارا میوزیکل نائٹ ہے اور اس سے پہلے آپ نے پرفارم کرنا ہے. اب وہ کراؤڈ کافی دور بیٹھا ہے مجھ سے, ایک ڈسٹینس ہے بیچ میں, تھوڑا انکورڈ ایریا, اس کے بعد ارینجمنٹ سیٹنگ ارینجمنٹ ہے. میں سر 10 منٹ بولا ہوں, 10 منٹ.
تو 10 منٹ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس وقت 1000 بندہ بیٹھا ہے جس میں سے 980 بندہ تم سے ریلیٹ نہیں کر رہا ہے. تم جو بھی اچھی بات کرو ریلیٹ نہیں ہو رہی ہو تم. اب وجہ پوچھو. اب یہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیتے ہو. دیکھو میں اس کی بات کروں گا. ایک اچھا آرٹسٹ کون ہوتا ہے سر؟ آپ نے سوال نہیں کیا مجھ سے. آپ نے کہا نا دلیپ کمار ایک اچھا آرٹسٹ ہے, یہ ایک اچھا آرٹسٹ ہے. اچھا آرٹسٹ کون ہوتا ہے؟ اچھا پرفارم کرتا ہے. ہاں, جب آپ کی محنت ایکسلنس کو میٹ کرتی ہے نا, جب آپ کی محنت ایکسلنس کو میٹ کرتی ہے, اور جب ایکسلنس بھی ختم ہو جائے وہاں پہ میجک شروع ہوتا ہے. اس میجک کو آرٹ کہتے ہیں سر. وسیم اکرم پلیئر نہیں ہے, وہ ایک آرٹسٹ ہے. نائس. کیوں؟ وہ اس ایکسلنس کے بعد اب ایک میجیشین ہے. وہ اپنے ہر وہ بندہ جو اپنے کام کی پیک پہ ہے اس کے لیے وہ کام اس کا آرٹ ہے. اب وہ کام نہیں رہا اس کا. وراٹ کوہلی ایک آرٹسٹ ہے, دھونی ایک آرٹسٹ ہے. اب یہ صرف دھونی بتا سکتا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر شاٹ کیسے مارنا ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں, یہ اور بہت زیادہ ضروری ہے یہ بتانا کہ ہر بندہ اس پوائنٹ پہ پہنچنے کے بعد اس کو کیری بھی نہیں کر سکتا. دیکھو چانس ملا ابھی اس اپنا پی ایس ایل میں اعظم خان کو, بہت خوب. اس سے 2 میچز کیے, اگلے دن سے فیس بک کے اوپر اس کی کہانیاں نہیں شروع ہو گئی ہیں. ٹک کر کے تیسرے میچ میں وہ 4 رنس پہ آؤٹ. بہت خوب. مقصد 4 رنس پہ آؤٹ ہونا نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ اس کا اوور کانفیڈینس, اس کا چوئنگم چبانا, اس کا وہ اورا دکھ رہا ہے کہ بھائی تو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ہمبلنس آرٹسٹ کہاں سے لاتا ہے کہ جو میرا خیال ہے عامر خان بالی ووڈ والا اندر آ جائے تو پھر بھی اس کے فیس میں اس کی وہ سگنیچر اسمائل ہوگی, وہ رہی. بالکل ایسے ہی. سمجھ رہے ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ آرٹسٹ کے اندر یہ جھکاؤ, یہ ہمبلنس, اور مجھے پتا ہے یہ ہمبلنس کی بھی ایکٹنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اندر ہر کوئی اپنے آپ کو اختر لاوا سمجھ رہا ہوتا ہے. لاہور دا پاوا. ٹھیک ہے. یہ ہمبلنس کہاں سے آتی ہے؟ مجھے تھوڑا سا مکمل کرنے دیتے تو میں آرٹسٹ کی چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن ادھر آ کے لے کے جاتا. لوگ اکثر میں کہ یار یہ آرٹسٹ ہے, وہ آرٹسٹ ہے. جب آپ اس میجک کو ایکسپلور کرتے ہیں نا, آپ وہ میجک آپ کو پتہ لگ گیا تو سر وہ کام اب صرف آپ کو ہی آتا ہے. اب وہ کیسے ہوتا ہے یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا, یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں. نائس. ایک کہانی ہے, اس کا نام ہے مہا بھارت. نام سنا ہو آپ نے؟ ٹھیک ہے. اور یہ پوری کہانی ایک وارئر کے ارد گرد گھومتی ہے. اگر جو لوگ کہیں گے شاہ صاحب یہ مہا بھارت کہاں لے آئے ہیں, پڑھو, بیکاز بہت چیزیں آپ کو ریلیٹ کرنے کو ملیں گی, آپ کو سمجھ آئے گی. کہانی ہے مہا بھارت, اور لڑائی تخت کی ہے. ایک ریاست ہے ہستینا پور, اس پہ بھائی اور 2 بھائی, 2 ستیلے بھائی آپس میں لڑ پڑتے ایک ریاست کے لیے. ہستینا پور اس کا نام. اس میں ایک وارئر ہے ارجن. اگر آپ مہا بھارت پڑھیں اس میں ایک وارئر ہے, دن سنگ وارئر ارجن. ارجن کے پاس ایک چیز ہے, وہ ہے اس کی تیر کمان. تمام جو ارجن کی فیملی تھی وہ ڈوبنے لگ گئی, کوئی راستہ نظر نہ آیا. تو کسی نے کہا کہ دور ایک ملک ہے, اس کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے, لیکن اس بندے سے کرے گا جو دریا میں تیرتی ہوئی مچھلی کے آنکھ میں وہ تیر مارے. And this is based on a true story. جس ٹرو اسٹوری ہے. اچھا. یہ ریٹن ہے مہا بھارت, بہت بڑا ایک. ارجن نے سنا کہ یار اگر مجھے اپنے بھائی کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے ایک ریاست چاہیے اپنے ساتھ, تو کیوں نہ میں اس شہزادی سے شادی کر لیتا ہوں. تو ایک بہت بڑا میلہ ہوتا ہے, دنیا بھر کے راجکمار وہاں پہ آئے ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنی قسمت آزمانے آیا ہوا ہے. ارجن نے کیا کیا, ارجن نے بجائے کہ وہ اوپر سے تیر چھوڑتا, ارجن نے پانی میں چھلانگ مار دی. اور اس نے مچھلی کو نہیں دیکھا, اس نے مچھلی کا عکس دیکھا پانی میں. اب وہ مچھلی کو نہیں دیکھ رہا ہے, وہ نیچے دیکھ رہا ہے, اور مچھلی اس کے اوپر تیر رہی ہے. اس نے عکس پہ تیر چھوڑا تو وہ سیدھا مچھلی کے آنکھ پہ لگ کے وہ مچھلی دریا سے باہر ہو گئی اور بادشاہی قدموں میں آ گئی. کسی نے پوچھ لیا ارجن سے کہ یہ کیسے کیا, تو ارجن نے کہا کہ میں ارجن ہوں اور یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں. تو جو آرٹسٹ ہے نا سر, جب وہ اس میجک پہ, جب اس کمال پہ پہنچتا ہے تو بس یہ اسے ہی پتا ہے کہ وہ یہ کیسے کر سکتا ہے.
میرے خیال سے باقی دنیا میں پاکستان دوبارہ نصرت فتح علی خان کو نہیں نہیں جنم دے سکتی, نہیں آ پائے گا, معین اختر صاحب کو نہیں آ جنم پائے دے گا, سکتی, وہ اسے ہی پتا ہے کیا ضیاء کر رہا ہے. محی الدین کو بہت دوبارہ بڑی جنم بات ہے, نہیں دیا جا سکتا, بہت نور بڑی جہاں بات, صاحبہ کو دوبارہ جنم نہیں دیا جا سکتا, بہت اور بڑی عابدہ بات, پروین صاحبہ کو بھی دوبارہ جنم نہیں دیا جا بہت سکتا. بڑی بات. اور اسپیشلی اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پہ یا اس طرح کر کے آپ کلک ہو گئے اور آپ نے کوئی 2-4-5 مہینے کی اننگس کھیل کے ریٹائر ہو گئے. لیجنڈس عزیزی صاحب دیکھے ہوں گے آپ نے, وہ ایک بات کر رہے تھے ادھر کہ ابھی ریسنٹلی ایک بچی نے ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا ہے, ہلکی آنچ کا ڈانس کیا, وہ وائرل ہو گئی ہے. پہلے سر لوگ سالوں بعد وائرل ہوا کرتے تھے, ایسا ہے. اب آپ دیکھیں ہر ہفتے ایک بندہ وائرل ہو رہا ہے, آج یہ ہے تو کل یہ پارٹی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آج کل ہر ہفتے بعد ابھی یہ بندہ وائرل ہے. تو لڑائی کس بات کی رہی ہے اب آپ اگر لڑ پائیں گے تو کس بات پہ لڑ پائیں گے, یہ بات یاد رکھیے گا. میں اپنے سننے والوں کو بھی بتاؤں گا, اب مشہور ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے. اب آپ اس بات سے جج نہیں کر سکتے کہ یہ اتنا مشہور ہے. اب ججمنٹ اور فیصلہ اس بات سے ہوگا کہ آپ کتنے یاد رکھے جائیں گے. آپ کا کام, آپ کی آواز اور آپ کے لفظ کتنے یاد رکھے جاتے ہیں, فیصلہ اب اس کا ہے. کیونکہ مشہور تو آپ آج ہیں, 2-4 دن بعد کوئی اور ہے, لیکن بات تب ہے کہ آپ یاد رہ جائیں. کوئی تھا جو کر رہا تھا, وہ کدھر ملے گا, اس کا پیج کھولو, اس کی ویڈیو بتاؤ, اس نے کیا کہا تھا. اب پیج کھلتے ہیں نا, وہ جو ایک طلب ہے, وہ طلب آپ کا کریئر ڈیفائن کر پائے گی. میں سمجھتا ہوں میں نے بتا دیا آج کے جو ماڈرن ایرا ہے, جو اس میں آج کل سوشل میڈیا اور جو انسٹاگرام ریلز کا جو دور آ گیا, اس کی آج کل اس میں انفارچونیٹلی کوئی حد بھی نہیں بچی کہ کس حد تک گھٹیا پن کر کے آپ نے اب پذیرائی حاصل کر. وہی کہا نا, مشہور ہونا چاہتے ہیں سارے, مشہور ہونا چاہتے ہیں, کیوں ہونا چاہتے ہیں, یاد بھی رکھے جائیں گے, حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ ایک جسم کو مقصد نہ ملے, یعنی کسی مدعے کے لیے مقصد جو ہے وہ روح کا کام کرتا ہے. بہت خوب. اس میں جان ہی تب آئے گی جب اس کے اندر مقصد. مجھے نہیں پتا کہ اب اس کا کیا مقصد ہے یا اس کا کیا مقصد ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ مشہور ہونا. ہو گئے پھر بس ختم. یاد دیکھیں, جب آپ ایک پروسیس سے آتے ہیں نا سر, تو آپ کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں. صحیح. جب آپ ایک پروسیس سے آتے ہیں, مطلب ہے کسی کو راہ چلتے کو اٹھا کے آپ نے بریگیڈیئر لگا دیا یا آئی جی لگا دیا یا سیکٹری لگا دیا, تو اس کی وہ پرفارمنس نکلے گی نہیں, جب کہ وہ نیچے کے سارے پروسیس سے ہو کے پی ایم اے کی اکیڈمی سے ہو کے لیفٹیننٹ بن کے میجر بن کے بریگیڈیئر پہنچے گا, تو اس کو سمجھ آئے گا کہ میجر کیا سوچتا ہے, وہ کیا کرتا ہے. اور اسی لیے شاید یہ ادارہ اس ٹائم پہ سب سے مستحکم اور سب سے زیادہ آرگنائزڈ ہے. کریم ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے. کدھر؟ کریم انڈیا میں ایک ریسٹورینٹ ہے کریم. گئے میں انڈیا مغلائی بیچتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے, دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے, اب تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جس وسوخ سے بولا میں محسوس کر سکتا ہوں, چونکہ اورنگ آباد دلی کا بہت مشہور, اورنگ آباد یا شاہجہان آباد پرانا نام ہے دلی کا, تو بڑا مشہور ریسٹورینٹ ہے. کہانی آپ کے پاس ہی کوئی 3-4 ہیں, یہی سناتے ہیں آپ سر جی. اس میں سے نکلوں گا تو آگے دیکھیے سلمان صاحب, آباد ہے اور شاہجہاں ہے, اور اچھا بہرحال دیکھیے اب آپ نے بات ہی ختم کر دی. ہم بات کریں پروسیس کی, آپ نے بات کی پروسیس کی, میں آپ ایک بات کروں گا. تو کریم ایک بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے, مغلائی بیچتے ہیں, جتنے بھی مغلیاں کھانے ہیں وہ بیچتے ہیں. اچھا نائس. تو ایک دن پوتا جوان ہوا اور کہا کہ دادا جی بزنس تو میں اب سنبھالوں گا, ٹیک اوور میں کروں گا. تو دادا نے ایک بات کی کہ میرے فون سے انٹرکام سے نیچے کچن میں ایک فون کرو. کہا ہاں جی ملاؤ. اس کو کہا کہ ہمارا جو بٹر چکن ہے وہ بہت مشہور ہے, اس کے علاوہ ہمارا جو مٹن قورمہ ہے بڑا مشہور ہے. اس نے کہا مٹن قورمے کی ایک پلیٹ منگوا لو اوپر. تو آ گئے, تو دادا جی نے کہا کہ اپنے پوتے کو کہ میرے سامنے یہ کھاؤ. تو پوتے نے بڑے لذت کے ساتھ بڑے اس کے اٹھایا اور کھایا اور کہا بہت مزے کا ہے. دادا نے کہا کہ کچھ کمی تھی اس میں؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اس میں سفید زیرہ نہیں ڈلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب بنا نہیں پاؤ گے تو بیچو گے کیا؟ تو بجائے کہ تم آج اس پہ بیٹھو گے, تم 4 مہینے نیچے کچن میں کام کرو گے, پھر 4 مہینے بعد ویٹر کام کرو گے, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ایک پروسیس سے آئے ہوئے شخص کی جو گرفت ہے وہ کتنی تیز ہوتی ہے. آپ بلف نہیں کر پائیں گے اس کو کبھی بھی. تو میں بلیو کرتا ہوں پروسیس پہ. تھوڑا لیٹ ہے لیکن مستحکم ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک دفعہ ذکر ہوا, بلکہ
کافی محفلوں میں آپ کے ساتھ سانجھی محفلیں آپ کے ساتھ اٹینڈ کی. اس میں کبھی کبھی آپ تنقید کا نشانہ بن جاتے ہیں, کبھی آپ کا طنز و مذاق کا نشانہ بن جاتے ہیں, کبھی آپ کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے, کبھی آپ کے کانٹینٹ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کبھی آپ کے کریکٹر کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور آپ نے قربت کے لمحات میں مجھ سے یہ بھی بولا ہوا ہے کہ یار میں اس پہ خفا نہیں ہوتا, میں اس سے سبق لیتا ہوں. ہاں, آج کل کے لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں. آج کل کے لوگ, میں انجوائے کرتا ہوں اس کو. میں شاید دنیا کو وہی دکھانا چاہتا ہوں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور میں اس کو سیلیبریٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کے وی آر کا نام سنا ہے آپ نے؟ کے وی آر, ہاں, مچھلی کے انڈے وہ کہتے ہیں. وی سی آر کا نام سنا, مچھلی کے انڈے کو کھاتے ہیں. اچھا, تو میں نے اس کے ساتھ ڈبل روٹی توڑ دی, اور میں اس کے ساتھ میری بات سمجھ رہے ہو. پھر کسی نے کہا یہ بسکٹ پڑا ہے اس پہ ڈال, اور یہ کھائی جاتی ہے. تو میں نے اس کو بجائے کہ اپنی انسلٹ لی, میں نے اس کو اتنا انجوائے کیا اس بات کو, اور مجھے وہ سیکھنے کی ایک نئی انرجی ملی. یار واقعی میں ایسا بھی ہوتا ہے. تو میں نے اسی چیز کو ہی, جس چیز سے جو چیز لوگ اپنی کمزوری بناتے ہیں, میں نے اس کو اپنا ہتھیار بنا دیا. سر اچھا, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے ہوائی جہاز کا سفر نہیں کیا ہوا, ہاں, اور محفل کے بقایا 4 لوگوں نے کیا ہوا ہے, ہاں, تو بڑی حقارت سے اور ہنسی مذاق کے طریقے سے جہاز کا سفر نہیں کیا ہوا. ہاں, بالکل ایسا ہوتا ہے بھائی, بالکل ایسا ہوتا تو نے بھی پچھلی دفعہ جب کیا تھا اس سے پہلے نہیں کیا ہوا تھا. ایسا ہی ہے. تو بجائے لوگ سکھانے کے آج کے دور تمسخر اڑاتے ہیں, تمسخر اڑاتے ہیں. ریسنٹلی میں ایک محفل میں بیٹھا, اور جہاں پر پاکستانی بوائز تھے, لیکن سارے انگلش برا واگوان واٹس اپ, ہاں, ایسے کچھ بوائز بیٹھے ہوئے تھے. NH, ہاں, ہم تو بھائی بولتے تھے, یہ برو پہ لے گئے ہیں, پھر برا ہو گیا ہے, آپ کچھ اور ہی نکل رہا ہے, برا کچھ عجیب برا. ہمارا بھی سب بھی بول لیتے. تو کسی نے کہا یار بھائی جان سے شروع ہوئے, میں نے کچھ کوشش کی, لیکن بھائی برے طریقے سے نہیں بول پایا, لیکن کہیں نہ کہیں وہ غلطیاں نکال رہے تھے. یار ایسے نہیں ایسے بولا جاتا ہے, اور ایسے نہیں ایسے بولا جاتا ہے. اور تو میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا. میں نے پھر دوبارہ بات شروع کی. اب جب دوبارہ بات شروع کی, تو اب وہ میری مادری زبان میں تھی. تو اب یہاں مجھے آپ نہیں ہرا پائیں گے. کیوں؟ یہ میرا اسٹرانگ ہولڈ ہے, یہ میرا ہوم گراؤنڈ ہے. اب صحیح, یہ میرا ہوم گراؤنڈ ہے. اب یہاں مجھے نہیں ہرا پائیں گے. وہاں تو میں ہارا تھا نا آپ سے بار بار, اب آپ یہاں کے کھیلیں میرے ساتھ. ہاں, تو میں نے کہا سر بات یہ, آپ میرا تمسخر اڑا رہے ہیں, لیکن آپ کو تو میری عزت کرنی چاہیے. پوچھے کیوں, کیسا کیوں؟ میں نے کہا میں آپ کو کمفرٹیبل کروانے کے لیے خود کو انکمفرٹیبل کر رہا ہوں, اپنا آپ سرنڈر کر رہا ہوں. اپنا آپ سرنڈر کر دیا ہے میں نے. اتنے مرد کے بچے تو ہندو میں آؤ. آپ بڑائی, میری بڑائی تو تب ہے نا, یا میری بڑائی مانے کہ صرف آپ کو کمفرٹیبل کروانے کی خاطر میں نے اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے آپ پہ کمفرٹ زون میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ میں اتنے گٹس ہیں تو آپ مجھ سے میری زبان میں بات کریں. شاجی ٹاکس کے لیے بھی کمفرٹ زون چھوڑا نہیں, وہ تو میرے اندر بلٹ ان تھا, بس وہ تو صرف باہر نکالا ہے. ان کو تو میرے کارے بولی جانتی ہے نا, میری ماں, میری دادی, نانی, ان کو چی گل کر دی ہیں. ہاں, تو صرف میں نے ریکال کیا اس کو, اس کے لیے کمفرٹ زون نہیں چھوڑا. ہاں, اس کے لیے اسٹیریوٹائپ توڑا ایک. کیا اسٹیریوٹائپ توڑا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں آپ کی اجازت یہ بغیر اس پلیٹ فارم سے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آپ ایک سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ایک سلسلے کے گدی نشیں ہیں. ایسا ہی ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے 1000 بار دیکھا ہے لوگوں کو جھک کے شاجی کے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے, ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے, اور اپنے سر پہ ان کا ہاتھ پھرواتے. یہ کیمرے پہ بتانا اس سے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ شاجی کے ہیومرس سائڈ کو دیکھ کے شاید کہیں نہ کہیں آپ کو مسخرے, کامیڈین, گٹھیا کامیڈین, غریبوں کے گووندا, اس طرح کے الفاظ سے, جس طرح آپ نے شروع میں ہی مجھے القاب سے آپ ہی نوازا ہے, پہلے ان پہ ڈالے آپ اس طرح کے القاب سے آپ کو پکارا گیا, جبکہ ایک یار بھلے 10 لوگ ہی صحیح, بھلے 100 لوگ ہی صحیح, لیکن 100 لوگوں نے آپ کو اپنا پیر, اپنا مرشد, اپنا استاد, اپنا بڑا مانا ہوا ہے. اور بیک وقت ون سائڈ آف دا کوائن یہ چل رہی ہے, اور دوسری سائڈ پہ آپ پہ رندہ پھیرا جا رہا ہے. آپ کے کانٹینٹ کو, آپ کی شخصیت کو, آپ کے انداز کو ہنسی میں اڑایا جا رہا ہے, جبکہ آپ کے اندر یہ انداز بیاں بھی موجود تھا, اس وقت بھی تھا. شاید اپنے ایکسپلور بعد میں کیا, اس سب کو کیسے لیتے رہے, اس سب کو کیسے جھیلتے رہے, اس سب سے کیا سبق لیتے رہے, اس سب سے اپنے اندر کیا نکھار پیدا کیا آپ نے؟ یہ بات کسی نے بتائی نہیں, کہ آپ نے بتا دیا. اوبویسلی میرا تعلق ہماری گدی نشین ہے, میں ہم چورا شریف کے چورائی سلسلے سے تعلق ہے. میں سید نور محمد چورائی کا پڑپوتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں شجرہ نسب ہے, تو مریدین ہے اور باپ دادے سے ہیں. ٹھیک ہے,
تو جب میں آیا تو مجھ سے سوال کرتے تھے شاہ صاحب تسی کی کرتے رہتے ہو یار یہ فلانا ٹمکانا. تو میں کہ خیر یار ہوں سمجھنا اسی لیکن کچھ دن بعد وانوں سمجھ پیسی. اچھا اب سمجھ نہیں آئے گی آپ کو لیکن کچھ دن بعد وانوں سمجھ آسی. آج وہی لوگ ہیں سر کہ ان کے بچے ان کا بچہ وہ پہلے جب آتے ہیں نا تو پہلے مجھ سے ملنے آتے ہیں, اور اس لیے نہیں ملنے آتے ہیں کہ لیکن وہ اس لیے ملنے آتے ہیں کہ میں نے ان کو وہ پیغام دیا ہے, وہ کانفیڈنس دیا ہے. سر آپ کسی کو اعتماد تو دینا, دیکھیں وہ کیسے نکھرتا ہے. آپ کسی کا اعتماد توڑ دیں, آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. زبان کا تعلق صرف زبان نہیں ہوتی ہے سر, یہ پوری آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے, آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے اس پہ, آپ کے لفظوں پہ. آپ کسی سے اس کے لفظ چھین لیتے ہیں, ان لفظوں کی جو شاخیں ہیں وہ چھین لیتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں تم ڈیلیور کرو. نہیں کر پائے گا وہ, نہیں. یہ غلطی آج ہم اپنے بچوں کی پرورش کر چکے ہیں سر, کر رہے ہیں. آج ہم اپنے بچے کی پرورش میں یہ غلطی کرتے ہیں. میں نے کہ بیٹا اس طرح کر لو, یہ تم سے نہیں ہو پائے گا, گر جائے گا, چوٹ لگ جائے گی, تو نہیں ڈر سے اس کو ہم یہ اعتماد ہی نہیں دیتے کہ بیٹا تو منکی بار پہ چڑھ اور ادھر سے الٹا لٹک کے گر. ہم یہ کانفیڈنس ایسا ہی ہے, وہ بہت ضروری ہے سر. اچھا آپ کی زندگی میں اپنی امیجیٹ فیملی کو ڈونٹ کاؤنٹ ان دا نیکسٹ کوشچن, لیکن کوئی ایک شخص جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی میں نہ ہوتا تو آج آپ اس صوفے پہ بھی نہ ہوتے, کوئی ہے ایسا؟ بالکل ہے ایسا گپت چمپک رنچوڑ داس رامل داس کیا تھا, رنچوڑ داس رینچو ہے ہمارے پاس, رینچو ہے سر. ایک وقت آ گیا نا زندگی میں کہ ہر جگہ سے بہت ہی برے حالات شروع ہو گئے نا, میرا بڑا ہی برے حالات شروع ہو گئے میرے نا. کوئی مطلب کوئی کچھ ہے, کچھ ہو ہی نہیں رہا زندگی میں, مزہ ہی نہیں آ رہا. تب ایک شخص ملا سر, جب اپنوں نے ساتھ چھوڑا. اوے اپنوں نے تو سر مدت تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا, وہ تو اس انتظار میں تھے کہ گرے گا, کب لڑکھڑائے گا. یہ لڑکھڑا تو گئے تھے آپ, گرے سر. ہاں لڑکھڑا گئے تھے. کب بیٹھے کہ اس کی گردن پہ چڑھ کے ہم اپنا حق جما سکتے. اور ان لوگوں کا اب کیا حال ہے کہ 2 دن پہلے آپ 1-to-1 US سٹنگ ایمبیسڈر کے ساتھ پشاور کے کلچرل آئیکن کی نسبت سے 1-to-1 بٹھائے گئے, اینڈ یو ہیڈ اے ٹاک ود دا گائے فار آئی ڈونٹ نو فار آورس. یہ پریویلیج ہمارے ملک کے شاید صدور کو حاصل ہو یا شاید کسی وزراء کو حاصل ہو, اور اپنی کیپیسٹی میں ایز اے کلچرل ایمبیسڈر یہ اب آپ کو حاصل ہے. ماشاء اللہ مجھے اس پہ فخر ہے, اور ہر پشاوری کو ہونا چاہیے. سر تھینک یو سو مچ. بات شروع کرتے ہیں رینچو تو شروع کرتے ہیں. رینچو صاحب بہت ضروری ہیں. تو جی حالات بڑے بگڑ گئے, تو ملاقات رینچو اصل میں رہتے تھے باہر کے ملک میں, UK میں. رینچو دے بھی نہیں جی. رینچو میں نے کہا نا موزے ہوتے ہیں, تو مودتاً رینچو سے میری ملاقات ہوئی کسی نجی کام کے حوالے سے, اور میری بڑی مدت بعد ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں. تو وہ مجھے بات کم کر رہے ہیں اور وہ دیکھ زیادہ رہے ہیں. ہاں اچھا ٹھیک ہے, اوکے, ہاں صحیح ہے. کل کیا کر رہے ہو, اگلا سوال, کل کیا کر رہے ہو. میں نے کہا کل تو میں وہی اپنی روٹین ہے, بس گھر جاؤں گا اور سو جاؤں گا. کل تم رات کو فارغ, شام کو فارغ ہو. میں نے کہا جی. ذرا گھر آ سکتے ہو. کہ جی آ جاؤں گا. میں گھر چلا گیا. اس نے کچھ نہیں کیا سر, بڑی آسان سی بات بتا رہا ہوں. ذرا بیٹھو, جو ایک کمرے میں بیٹھے تھے, اکیلے ہی تھے, تو سامنے کرسی پہ بیٹھو. اس نے موبائل نکالا اور اس نے موبائل میرے سامنے پکڑ لیا, اور اس نے مجھے کہا آج سے تم شاجی ٹاکس ہو. بولو سر. وہ میں نے کہا نا, آپ نے کانفیڈنس دے دیا اس بندے کو. ادھر سے ٹیبل سے ٹرن اراؤنڈ ہو گئی سر, ادھر سے دور یہ الگ شروع ہو گیا, بندہ یہ الگ بدل گیا. ایک بچہ ہو, آپ وہ لڑکے کو ڈانس کر رہا ہو بڑی مستی میں, اور آپ اس کو کہو کہ تم مشروٹ ہو, اور دوسرا بندہ کہ یار کتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہے. دونوں نے اپنے اپنے الفاظ بتائے, لیکن ایک لفظ اس کا سب کچھ توڑ دے گا, اور ایک لفظ اس کو ایک نئے سٹیپ پہ لے جائے گا. یہ فرق ہوتا ہے سر. اس رینچو نے مجھے نئے لفظ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا اور ایک نئے سفر کا آغاز کر دیا. آئی ایم ویری اوبلائزڈ. میں نام لینا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. یور چوائس. دیٹ از نن ادر دین سنان سیٹھی. ہاں میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ اچھے دوست ہوتے ہیں, کچھ لوگ مینٹور ہوتے ہیں, کچھ استاد ہوتے ہیں,
میری خوش قسمتی ہے مجھے تینوں ایک ہی پرسنالٹی میں ملے. میں دوست بھی ہیں لیکن سیکھتا بھی ان سے اور سکھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں. وہ مجھ سے کچھ پشوریوں کی وہ سیکھتے ہیں لیکن مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں ڈسٹنی میں بھی لکھا ہوتا ہے. شاہ جی ٹاکس دل کے زیادہ قریب ہے یا پشور دی گلی کا ریپ آپ کے دل کے زیادہ اب آپ اٹھے یہاں سے. شاہ جی ٹاکس نہ ہوتا تو پشور دی گلی نہ ہوتا. دل کے قریب زیادہ کون ہے؟ پشور دی گلی. پشور دی گلی زیادہ دل کے قریب ہے. ہاں یار میں خوشی محسوس کرتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے کہ آج ہم پشوریوں سے اٹھ کے کوئی ہے جس کا ریفرنس دے سکتے ہیں ہم. ہاں یہ دیکھ لو, بڑی بات ہے کہ ہمارے پشاور کا یہ کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. ویری نائس. میں کل NCA جاؤں, میں الحمرا جاؤں اور وہاں پہ میں کسی کو جام کرتے دیکھوں تو میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے پشور دی گلی سنے, اس ریپوٹیشن پہ ہے, ویڈیو دکھا سکوں, اس کی آڈیو سنا سکوں, اس پہ جو میوزک ہوا ہے وہ بتا سکوں کہ دس از اے پروڈکٹ آف پشاور. اٹ از ریٹن ان پشاور, اٹ از کمپوزڈ ان پشاور, اٹ ہیز ریکارڈڈ ان پشاور, the video has made in Peshawar and the boys are Peshawaris. ایک لیگیسی ہے شاہ جی ٹاکس, آج شاید صرف ایک نام, لیکن میں جہاں سے دیکھتا ہوں انشاءاللہ ایک لیگیسی ہوگی. آنے والی نسلیں جس طرح پرانے لوگوں کو دکھا کے ان کے کام کو ایک ریفرنس پوائنٹ مانتے ہیں, شاہ جی ٹاک کا بھی ایک ریفرنس پوائنٹ بنے گا انشاءاللہ. اس اچھے کام کو پلیز جاری و ساری رکھیں سر. اپنے انداز کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کے پاس جو ایک ادا آ چکی ہے, جو ایک نکھار ہے, اس کو اور زیادہ نکھار بناوٹ کے ساتھ اور زیادہ خوبصورت طریقے سے بیان کرتے جائیں. پاکستان کو ضرورت ہے آج بھی معین اختر صاحب جیسے لوگوں کی, بہت بڑا نام, ضیاء محی الدین صاحب بہت بڑا نام کی, اپنا نواز شریف ہے کیا, عمر شریف جیسے لوگوں کی آپ بھی ساتھ بنائے رکھیں. بہت 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 لیجنڈری نام, بہت لیجنڈری نام. اور آپ بھی ساتھ بنائے رکھیں. اگر آج کا ایپیسوڈ, آج کا کانٹینٹ پسند آیا ہے تو اس میں سے اچھی باتوں کو چھاپ لیں, نہیں تو ٹاپ لیں. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ.